السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گائز، آج میں نے اللہ سے دعا کر کے قرآن سے رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن سے میری اور تمام لوگوں کی جو بھی میرے سننے والے ہیں ان کی رہنمائی فرما۔ تو سورہ ابراہیم جو قرآن کی 14 نمبر کی صورت ہے، اس کی 26 سے لے کے 33 تک جو ہے وہ آیات نکلی ہیں۔ اس کا صرف ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھوں گی۔ تو لیٹ سٹارٹ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قرآن پڑھنے سے پہلے ضرور اللہ کی پناہ حاصل کر لیا کریں۔ یہ سورہ نحل کی آیت ہے، بیسیکلی آئی تھنک 98 نمبر کی آیت ہے، آپ چیک کر لیجئے گا، کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو سب سے پہلے اللہ کی پناہ حاصل کر لیا کرو، کانشیسلی پناہ حاصل کر لیا کرو، کیونکہ شیطان جو ہے اسی قرآن کی، اس سے آپ کو پتہ ہے نا، قرآن کی آیات سے آپ نے پڑھی ہوں گی کہ اسی سے جو ہے شیطان جو ہے انسان کو بھٹکا دیتا ہے، راہ راست سے ہٹا دیتا ہے۔ تو وسوسے ڈال کے تو جو ہے ضرور اللہ کی پناہ طلب کر لیا کریں۔ تو دیکھیں 26 نکلی ہیں آیات۔ اگر میں 26 سے ڈائریکٹ پڑھوں گی نا تو آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ بیچ میں سے ہے۔ تو میں جو ہے وہ 24 نمبر کی آیت سے پڑھتی ہوں تاکہ آپ کی سمجھ میں آئے، ٹھیک ہے؟ سو لیٹ سٹارٹ۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کو کس چیز سے مثال دی ہے؟ کوشچن مارک۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اچھی ذات کا درخت جس کی جڑ زمین میں گہری جمی ہوئی ہے اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں، ہر آن وہ اپنے رب کے حکم سے اپنے پھل دے رہا ہے۔ یہ مثالیں اللہ اس لیے دیتا ہے کہ لوگ ان سے سبق لیں۔ اب یہاں پہ جو بات ہے، فٹ نوٹس نہیں دیے ہوئے، میں آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں۔ اسرار احمد صاحب کا لیکچر ضرور سنا کریں، ان کا لیکچر بہت انفارمیٹیو ہوتا ہے، میں نے تھوڑا سا سنا تھا، کیونکہ کلمہ طیبہ آپ کو ایکسپلین کرنا تھا مجھے پراپر طریقے سے۔ آپ ان کا لیکچر سن سکتے ہیں، سورہ ابراہیم بھی بہت زبردست انہوں نے وہ کیا ہے بیان القرآن میں، یوٹیوب پہ ان کی ویڈیوز موجود ہیں۔ اچھا، کیا تم دیکھتے نہیں ہو اللہ نے کلمہ طیبہ کو کس چیز سے مثال دی ہے؟ کلمہ طیبہ کیا ہے؟ کلمہ طیبہ نارملی جو ہے ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو کہتے ہیں، پہلا کلمہ جو ہے، لیکن کلمہ طیبہ وہ ساری باتیں ہیں، وہ سارے کلمات ہیں جو ہماری زبان سے نکلتے ہیں، جو بھلائی کے ہوتے ہیں، جو نیکی کے ہوتے ہیں، اور جو حق کے، سچ کے ہوتے ہیں۔ وہ تمام چیزیں جب اللہ کی طرف آپ لوگوں کو بلاتے ہیں، جب قرآن کا پیغام پھیلاتے ہیں، جو بھی بھلائی کی چیزیں ہوتی ہیں، تو ان کو جو ہے وہ کلمہ طیبہ کہا جاتا ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کو کس چیز سے مثال دی ہے؟ کوشچن مارک۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اچھی ذات کا درخت جس کی جڑ زمین میں گہری جمی ہوئی ہے اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں، ہر آن وہ اپنے رب کے حکم سے اپنے پھل دے رہا ہے۔ یعنی سمجھ میں آیا ہوگا آپ کے کہ جو ہے ایک ایسا درخت جس کی جڑیں مضبوط زمین کے اندر موجود ہیں، مضبوط طریقے سے موجود ہیں، اور اس کی جو شاخیں ہیں وہ بھی آسمان، مطلب وہ بھی ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں، آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں، اور ہر آن وہ اس میں سے پھل دے رہا ہے۔ جیسے آم کا درخت ہے تو آم کا پھل دے رہا ہے، جو بھی درخت ہے وہ پھل دے رہا ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے۔ آگے بتا رہی ہوں کہ مطلب جس کی زمین میں جو ہے جڑ مضبوط ہے اور شاخیں بھی آسمانوں تک باتیں کر رہی ہیں، شاخیں پہ آسمانوں تک پہنچی ہوئی ہیں، اور وہ خوب پھل دے رہا ہے لوگوں کو۔ یہ مثالیں اللہ اس لیے دیتا ہے کہ لوگ ان سے سبق لیں۔ آگے پڑھی ہوں۔ اور کلمہ خبیثہ کی مثال ایک بدذات درخت کی سی ہے جو زمین کی سطح سے اکھاڑ پھینکا جاتا ہے، اس کے لیے کوئی استحکام نہیں ہے۔ ایمان لانے والوں کو اللہ ایک قول ثابت کی بنیاد پر دنیا اور آخرت دونوں میں ثبات عطا کرتا ہے، اور ظالموں کو اللہ بھٹکا دیتا ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ جو ہے کلمہ خبیثہ کیا ہے؟ کوئی گندی بات، کوئی فضول بات، ٹھیک ہے؟ غیبت والی بات بھی مجھے سے سمجھ میں آتی ہے، جھوٹ والی بات، یا وہ بات جو خبیث ہے، جو بری بات ہے، جو بے حیائی کی بات ہے، جو ساری چیزیں، اس کی مثال کیا ہے؟ ایک بدذات درخت کی سی ہے جو زمین کی سطح سے اکھاڑ پھینکا جاتا ہے، یعنی وہ بالکل مطلب کیا جھاڑ جھنکار کی طرح ہوتا ہے، جس کی جڑیں بھی جو ہے زمین میں نہیں ہوتی اتنی کوئی مضبوط، اس کو آرام سے جو ہے وہ مندہ نوچ کے نکال لیتا ہے، اور اس کا کوئی استحکام نہیں ہوتا۔ تو یہ کلمہ خبیثہ کی مثال اس طرح سے ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ اگر کلمہ
اسرار احمد صاحب فرما رہے تھے کہ اگر کلمہ خبیثہ کی اگر کثرت ہے، یعنی بہت سارے لوگ ہیں تو بے حیائی ہے، یا دیکھیں کسی نے حرام کے پیسوں سے اگر دولت کمائی ہے تو اس کے پاس خود آپ کو ریل پہ نظر آئے گی، لیکن اس سے سکون نہیں ہے، اس کی زندگی میں کوئی خوشی نہیں ہے، اس سے کوئی کسی کو پھل نہیں ہے۔ تو انہوں نے سمجھایا کہ کلمہ خبیثہ کی مثال جو ہے وہ بدسات درخت کی سے جھاڑ جھنکار کی سے جو زمین کی سطح سے اکھاڑ پھینکا جاتا ہے، اس کو آرام سے اکھاڑ لیا جاتا ہے، اس کے لیے کوئی استحکام نہیں ہے۔ ایمان لانے والوں کو اللہ ایک قول ثابت کی بنیاد پر دنیا اور آخرت دونوں میں ثبات عطا کرتا ہے، اور ظالموں کو اللہ بھٹکا دیتا ہے۔ اللہ کو اختیار ہے جو چاہے کرے۔ اب دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے کوئی اچھا کام کیا، کوئی اچھی بات کہی، یا کوئی نیکی کی تحریک آپ نے سٹارٹ کی، نیکی کا کوئی کام آپ نے شروع کیا، اب جب جو ہے وہ چیز آگے پہنچے گی، یا کسی کو آپ نے قرآن پہنچا دیا، کچھ لوگوں نے آپ کی بات نہیں بھی مان لی، لیکن جنہوں نے ایمان جو لے کر آئے انہوں نے جب وہ جو ہے وہ زمین پہ وہ نیکی رہے گی، آگے پہنچتی رہے گی، وہ فالو ہوگی، اس کا ثواب جو ہے آپ کو بھی ملتا رہے گا۔ آپ سوچیں کہ کتنا دور رس جو ہے وہ کتنی خوبصورت چیز ہے کہ ایک نیکی جو ہے اس طرح سے، اور اسی طرح سے بے حیائی ہے، جب جو ہے بے حیائی اور برے کام، اور آپ نے کسی کو غلط مشورے دیتے ہیں۔ آج کل لوگ بڑے فضول مشورے دیتے ہیں، کیا ضرورت ہے تمہیں سیدھا ہونے کی، رشوت لے لو، یہ کر لو، وہ کر لو، یہ برا کام کر لو، کیا ضرورت ہے تمہیں، آج کل تو سیدھے کی زندگی نہیں۔ آپ جو زبان سے بول رہے ہیں نا، آپ جو خرافات اپنی زبان سے بول رہے ہیں، آپ یقین کریں کہ آپ کی زندگی تو ہے، آپ کی موت کے بعد بھی جب وہ شخص گناہ کرے گا، برا کام کرے گا، تو اب سوچ لیں، میں آپ کے اوپر چھوڑتی ہوں، آپ خود سوچیں کہ کیا ہوگا۔ اور ظالموں کو اللہ بھٹکا دیتا ہے، اللہ کو اختیار ہے جو چاہے کرے۔ اب یہاں پہ جو بھی رکوع تھا وہ ختم ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، جو بھی کہیں سے بھی وہ آگے سے سٹارٹ ہوا ہوگا تو وہ رکوع اب ختم ہو چکا ہے۔ آگے پڑھ رہی ہوں۔ تم نے دیکھا، یعنی میرے اس سے 60 سے نہیں، جہاں سے بھی رکوع شروع تھا وہ جو بھی رکوع تھا وہ ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، اوکے، آگے پڑھی ہوں۔ تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت پائی اور اسے کفران نعمت سے بدل ڈالا، اور اپنے ساتھ اپنی قوم کو بھی ہلاکت کے گھر میں جھونک دیا۔ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومہم دار البوار۔ اب یہاں پہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت پائی اور اسے کفران نعمت سے بدل ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، آپ کو قرآن تک پیغام پہنچا، آپ کو حق پہنچا، آپ نے کیا کیا، منہ موڑ لیا، آپ نے کفر اختیار کر لیا، آپ نے جو ہے وہ بدی کا رستہ چوز کر لیا، آپ نے اگنور کر کے جو ہے غلط رستے پہ آپ چلے۔ تو آپ نے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو نعمت دی، آپ نے اس کو پا کے کیا کیا، کفران نعمت جو ہے اس سے بدل ڈالا اپنے ایکشنز کو، اور اپنے ساتھ اپنی قوم کو بھی ہلاکت کے گھر میں جھونک دیا۔ اب جو انہوں نے بولا کہ جسے فرعون ہوگا تو اس کے پیچھے جو اس کے فالوورز ہوں گے، جو بھی اس کے ہوں گے قیامت کے دن، وہ ان کو لیڈ کرے گا، اور وہ جا کے جہنم میں جو ہے خود بھی جہنم میں جائے گا، اور اپنے ساتھ اپنے سارے فالوورز کو بھی جہنم میں لے کے جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت پائی اور اسے کفران نعمت سے بدل ڈالا، اللہ تعالیٰ کی بات سن کے انسنا کر کے اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزاری، نفس پرستی، حوث پرستی، غلط چیزوں میں۔ تو اپنے ایکشنز کو آپ نے، اللہ تعالیٰ کی جو نعمت تھی، ہدایت تھی، قرآن تھا، حق تھا، اس کو آپ نے کفران نعمت سے بدل ڈالا، اور اپنے ساتھ اپنی قوم کو بھی ہلاکت کے گھر میں جھونک دیا، یعنی جہنم جس میں وہ جھلسائے جائیں گے یعنی جہنم جس میں وہ جھلسے جائیں گے، اور وہ بدترین جائے قرار ہے، اور اللہ کے کچھ ہمسر تجویز کر لیے تاکہ وہ انہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں، کوشچن مارک۔ ان سے کہو اچھا مزے کر لو، آخر کار تمہیں پلٹ کر جانا دوزخ ہی میں ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ ساتھ اور بھی لوگوں کو شریک کر لیا، جیسے مطلب اس طرح سے کہ جو ہے نا، اللہ جو چاہے اور رسول چاہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے ایک صحابی تھے، انہوں نے جب اس طرح کی بات کی
انہوں نے سختی سے منع کیا. انہوں نے بولا کہ جو اللہ چاہتا ہے اللہ کی مرضی سے سب کچھ ہوتا ہے، اور اللہ اگر چاہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لے تو یہ اللہ کی مرضی، اللہ کی مشیت ہوتی ہے. تو اللہ کے علاوہ اور کوئی جو ہے وہ کسی چیز پہ جو ہے وہ نہیں کرتا. آپ دیکھیں نا آج یا علی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا فلانا ہمیں یہ دے دو، یا غوث پاک، یا کیا کیا چل رہا ہے، یا عباس یا فلانا. تو اللہ تعالیٰ کی کچھ ہم سے تجویز کرنی ہے، وہ انہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں. ان سے کہو اچھا مزے کر لو، آخر کار تمہیں پلٹ کر جانا دوزخ ہی میں ہے. تو مطلب اب یہ جو لیڈر بھی ہیں لوگ، ٹھیک ہے، وہ بھی اپنے پیچھے جو ان لوگوں کو چلاتے ہیں، اگر وہ غلط سٹینڈز پہ ہوں اور آپ ان کے غلط سٹینڈز میں، وہ آپ جہنم میں لے کے جائیں گے آپ کو لیڈ کرتے ہوئے. ٹھیک ہے، آگے میں پڑھی ہوں. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے جو بندے ایمان لائے ہیں ان سے کہہ دو، کیا کہہ دو کہ نماز قائم کریں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے راہ خیر میں خرچ کریں، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوست نوازی ہو سکے گی. یعنی وہ دن جو ہے وہ فیصلے کا دن ہوگا، اس میں کوئی دوست نوازی نہیں ہوگی، اس میں کوئی خیر وہ نہیں ہوگا. ابھی جو کرنا ہے وہ ابھی کر لو، نماز قائم کرو. کیا کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ان بندوں سے کہہ دو جو ایمان لے کر آئیں کہ وہ نماز قائم کریں اور جو کچھ اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے رائے خیر میں خرچ کریں، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، جس میں آپ یہ نہیں بول سکتے قیامت کے دن کہ اللہ تعالیٰ یہ میرا مال لے لو اور میں یا اپنا مال آپ فدیے میں دے دیں اور بولے میں مجھے چھوڑ دو. ایسا نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جو کرنا ہے ابھی وہی کر لو، اور نہ ہی یہ ہوگا کہ آپ کی کسی سے دوستی لگی ہوئی ہے یا آپ کی کوئی دوستی یاری کوئی کام آئے گی، کچھ نہیں ہوگا. اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ کوئی سفارش کرنے والا ہے آپ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کرنے والے ہیں فلانا، تو وہ اللہ کے حکم سے جس کا حکم اللہ تعالیٰ دیں گے، جس کی اجازت اللہ تعالیٰ دیں گے، وہی سفارش کر سکے گا، وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی سفارش کر سکیں گے. کہنے کا مقصد یہ ہے کوئی بھی جو ہے اللہ کی مرضی کے بغیر اللہ تعالیٰ کے حضور میں بات بھی نہیں کر سکے گا. دیکھیں نا یہ قرآن کی میں اپنی طرف سے نہیں بول رہی ہوں، کیا کہتے ہیں، آیت الکرسی ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. کیا ترجمہ ہے؟ کون ہے جو اللہ کے آگے سفارش کرے بغیر اس کی اجازت کے؟ اب بات بتائیں کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کون اس کے حضور میں کسی کی سفارش کر پائے گا؟ اللہ کی مرضی سے ہی ہوگا. تو اس لیے اپنی آنکھیں کھول لیں. اور اللہ تعالیٰ جو کہہ رہا ہے کہ ایمان والوں سے کہہ دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ نماز قائم کریں اور کھلے اور چھپے خرچ کریں، اس سے پہلے قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جب نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوست نوازی ہو سکے گی. اللہ وہی تو ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے تمہاری رزق آسانی کے لیے طرح طرح کے پھل پیدا کیے، جس نے کشتی کو تمہارے لیے مسخر کیا کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلے، اور دریاؤں کو تمہارے لیے مسخر کیا، جس نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا کہ لگاتار چلے جا رہے ہیں، اور رات و دن کو تمہارے لیے مسخر کیا. اب اس کے کیا فٹ نوٹس ہیں؟ تمہارے لیے مسخر کیا کو عام طور پر لوگ غلطی سے تمہارے تابع کر دیا کہ معنی میں لے لیتے ہیں، اور پھر اس مضمون کی آیات سے عجیب عجیب معنی پیدا کرنے لگتے ہیں، حتیٰ کہ بعض لوگ تو یہاں تک سمجھ بیٹھے کہ ان آیات کی روح سے تسخیر سماوات الارض انسان کا منتہا مقصود ہے، حالانکہ انسان کے لیے ان چیزوں کو مسخر کرنے کا مطلب اس کے سوا کچھ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے قوانین کا پابند بنا رکھا ہے جن کی بدولت یہ انسان کے لیے نافع ہو گئی ہیں. آگے پڑھ رہی ہوں. اور رات و دن کو تمہارے لیے مسخر کیا، جس نے وہ سب کچھ تمہیں دیا جو تم نے مانگا، اس کی فٹ نوٹ سے تمہاری فطرت کی ہر مانگ پوری کی، تمہاری زندگی کے لیے جو کچھ مطلوب تھا مہیا کیا، تمہاری بقا اور ارتقاء کے لیے جن جن وسائل کی ضرورت تھی سب فراہم کر دیے، جس نے وہ سب کچھ تمہیں دیا جو تم نے مانگا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے.
حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ ان الانسان لظلوم کفار۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ یہاں پہ جو رکوع بیچ میں شروع ہوا تھا وہ ختم ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ سیلف ایکسپلینیٹری سب کچھ کہ اللہ تعالیٰ وہی ہے، اپنی ذات کی جو ہے جو نعمتیں ہیں اور جو اللہ تعالیٰ اپنی پہچان کروا رہا ہے کہ اللہ تو وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے، آسمان پہ سے پانی برسایا ہے، اس کے ذریعے سے تمہارے لیے رزق نکلوایا ہے، تم پھل کھاتے ہو اس کے، کشتیوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، تمہاری حساب سے وہ دریا میں تمہارے لیے جو ہے تمہارے حساب سے نہیں کہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کے تابع کر دیا۔ ظاہر ہے اگر سمندر تابع ہوتا تو کبھی کوئی سمندری طوفان ہی نہ ہوتا اور نہ کشتی کبھی غرق ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس حساب سے کر دیا کہ بھئی تم سمندر میں اپنی کشتی چلا سکتے ہو۔ تو سمندر جو ہے وہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے قوانین کا پابند بنا رکھا جس کی بدولت یہ انسان کے لیے نافع ہو گئی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے تابع کرنے کا، مسخر کرنے کا۔ تو جس نے کشتی کو تمہارے لیے مسخر کیا کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلے اور دریاؤں کو دیکھو اس کے حکم سے چلے، اللہ کے حکم سے چلے، اور دریاؤں کو تمہارے لیے مسخر کیا، اور جس نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا، لگاتار چلے آ رہے ہیں کہ لگاتار چلے آ رہے ہیں، صبح شام ہوتی ہے نا، اور رات اور دن کو تمہارے لیے مسخر کیا۔ رات میں ہم لوگ سکون تلاش کرتے ہیں، صبح میں ہم کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ جس نے وہ سب کچھ تمہیں دیا جو تم نے مانگا۔ اب یہ 34 والی آیت ہے کیونکہ اسی سے ریلیٹڈ جو ہے وہ آگے کنٹینیو تھا، تو میں نے 34 تک پڑھ لیا، ٹھیک ہے آیت۔ جس نے وہ سب کچھ تمہیں دیا جو تم نے مانگا، یعنی تمہاری جو ہے جو ساری ضروریات تھیں وہ پوری کی۔ اللہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا، اللہ تعالیٰ کا ہم احسان ہی نہیں ادا کرتے، مجھے لگتا ہے ہماری آنکھیں ہیں، اگر اللہ نہ کرے کسی کی، اللہ تعالیٰ ہم کسی نعمت کا شکر نہیں ادا کرتے۔ ہمارے ہاتھ ہیں، ہم کھاتے ہیں اس سے، ہم اپنے رفع حاجت اور ساری چیزیں کرتے ہیں، اس سے اپنے کام کرتے ہیں، ہم کبھی اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، ہمیں کان دیے ہیں، کان سے ہم کسی کی بات سنتے ہیں، خطرہ ڈیٹیکٹ کرتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کبھی ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا ان چیزوں کے لیے؟ تو صحیح کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ہم واقعی بے انصاف اور ناشکر ہیں۔ اگر ہمیں انصاف ہوتا نا تو ہم آج سب قرآن پہ چل رہے ہوتے، اللہ تعالیٰ کی قرآن کو آگے پہنچا رہے ہوتے لوگوں تک، لیکن ہم نے تو کچھ سمجھا ہی نہیں اس قرآن کو، اللہ کی بات کو ہوا میں اڑا دیا۔ جی قرآن تو بڑی محبت کرنے کی چیزیں، بڑی عزت والی چیزیں، چوم کے رکھ دیا اوپر۔ یہ بےخودگی جو ہے نا ہماری نیچر کا حصہ بن چکی ہے، بے شرمی، اور ہم کہتے ہیں ہم قرآن کی بڑی عزت کرتے ہیں، اس کو چوم کے اوپر رکھ دیا۔ قرآن کا حق ادا کیا ہے، اس کو چوم کے اوپر رکھ دیا تاکہ آپ کا ہاتھ بھی نہ پہنچے کسی کا۔ اصل جو ہے وہ حق یہ ہے کہ آپ اس کو آگے پہنچائیں، اس پر عمل کریں، اس کو آگے پہنچائیں لوگوں تک۔ جب کوئی عمل کرے گا، جیسے پیچھے کلمہ طیبہ کی بات ہوئی کہ آپ کی زبان سے، آپ کے ہاتھ سے کوئی اچھا کام ہوگا تو آپ کے کام آئے گا نا۔ آپ کوئی اچھا کام کریں گے ہی نہیں تو آپ کے کام کہاں سے آئے گا؟ بس چوم کے ایک طرف رکھ دیں گے تاکہ نہ آپ پڑھے نہ کوئی اور پڑھے، چھپا کے اونچی والی جگہ پہ رکھ دیں گے آپ، اس کی بے حرمتی نہ ہو جائے۔ یہ بے حرمتی نہیں ہے کہ آپ اسے پڑھتے نہیں ہیں، آپ اسے آگے نہیں پہنچاتے، آپ اس پر عمل نہیں کرتے۔ یہ بے حرمتی نہیں ہے کہ آپ نے جان بوجھ کے اس کو کسی ایسی جگہ پہ رکھا، جان بوجھ کے رکھتے ہیں، میں ایسے نہیں بول رہی، طنز نہیں کر رہی ہوں، حقیقت ہے یہ بات۔ تو اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا واقعی ہم شمار نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ نے بالکل صحیح بات کی۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے والا، انصاف کرنے والا اور اللہ کا شکر ادا کرنے والا بندہ بنائے، اور اپنے اعمال کو درست کرنے والا بندہ بنائے، اور کلمہ طیبہ جو ہے اور کلمہ خبیثہ جو ہے اس کی جو مثال دی کہ ہم کلمہ طیبہ کی طرح ہیں، کیا ہماری زبان سے کلمہ طیبہ نکلتا ہے یا کلمہ خبیثہ نکلتا ہے؟ ذرا سوچئے گا اس بارے میں کبھی۔ کوئی اچھی بات آگے پہنچا دیں تو آپ کو سکون بھی ہوگا، آپ کی زندگی میں بھی انشاءاللہ سکون آئے گا، آپ کی آخرت بھی سکون سے گزرے گی۔ اور خبیث باتیں کریں گے نا تو آپ کی زندگی بھی برباد ہو جائے گی۔ جو خبیث باتیں کر کے آپ دوسروں کی زندگی میں زہر گھولتے ہیں، وہی آپ دیکھیے گا، وہی اچھا لوگوں کو عقل ہی نہیں آتی ہے۔ ابھی مجھے وہ جو جس سے میں قرآن پڑھاتی ہوں، میں نے آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بھی بتایا اس عورت کے بارے میں، وہ مجھے بتاتی ہے، مجھے کہتی ہے کہ
میری جو ہے، میں خیر کسی کو ڈمین نہیں کر رہی ہوں، دیکھیں کوئی بھی برا ہو سکتا ہے، کوئی بھی اچھا ہو سکتا ہے، یہ اللہ جانتا ہے، لیکن اس کو جو ہے اس کی ساس تنگ کرتی ہے، تو بہرحال اس نے کہا کہ کہنے لگی کہ جناب میرے شوہر کو الٹی سیدھی باتیں کہتی ہے، تو وہ اس کا شوہر اس کو مارتے ہیں، حالانکہ وہ اس طرح کی نہیں ہے کہ وہ تنگ کرنے والی ہو یا اس طرح کی بندی. تو کہنے لگی پھر اگلے ہی پل جو ہے اس کا فون آ جاتا ہے، اور اس کی بیٹی رو رو کے وہی باتیں بتاتی ہے کہ جناب میرے شوہر نے مجھے یہ کر دیا، وہ کر دیا. دیکھیں ہم سبق نہیں لیتے کہ جو ہم کر رہے ہیں نا وہی ہمارے آگے آ رہا ہے. ٹھیک ہے، جو کلمہ خبیثہ ہے، اور دیکھیں یہ کلمہ خبیثہ کچھ بھی نہیں ہے، جھاڑ جھنکار سب بکواس ہے. اکھاڑ کے اس کی کیا ویلیو ہے کہ آپ نے کسی ساتھ برا کر دیا؟ اس کے بجائے اگر آپ کلمہ حق، کوئی اچھی بات، کوئی نیکی کی بات، قرآن کی بات، اللہ کی بات، حق کی بات آگے پہنچائیں، کیا پتہ کوئی عمل کر لے اور وہ آگے تک پہنچا دے، اس کے دل میں بات آ جائے، وہ بھی قرآن کا پیغام آگے تک پہنچائے. اور آپ یقین کریں کہ جب تک وہ نیکی رہے گی، کیا پتہ اور بھی لوگ ایمان لے کر آ جائیں. جب اچھی بات آگے پہنچے گی تو آپ یقین کریں کہ آپ کو پھل نہیں ملے گا. اور یہ کتنا مضبوط درخت ہے واقعی، حقیقتاً اس کی جڑیں بھی مضبوط ہیں، اور جو آسمان پہ اس کی شاخیں جو ہے وہ آسمان تک پہنچ رہی ہیں، خوب پھل دے رہی ہیں، لوگوں کو فائدے پہنچ رہے ہیں. آپ یقین کریے جو عورت ہے نا، اس کو جب بھی میرے پاس آتی ہوں، کبھی میرے پاس آتی ہے مجھے کہتی ہے کہ باجی ذرا پیناڈول دینا. میں نے بولا بھائی میں گولیاں نہیں رکھتی ہوں، میں قرآن سے علاج کرتی ہوں. پچھلی ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا کہ کیا قرآن سے علاج ممکن ہے جسمانی بیماریوں کا. ذرا وہ ویڈیو کھول کے دیکھ لیجئے گا تو آپ کو تھوڑی سی رہنمائی بھی ہو جائے گی. تو میں نے کہا کہ بھائی میں تو گولیاں نہیں رکھتی، میں تو بس میرا تو قرآن سے اس طرح، میں کوئی خاص قرآن نہیں پڑھتی ہوں، سچ بتا رہی ہوں، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے ٹھیک کر دیتے ہیں. میں قرآن اور نمازیں بس انہی سے علاج ہوتا ہے میرا، میں پیناڈول بھی نہیں رکھتی. تو اب یقین کریں کہ جناب میں نے بولا بھائی میں تو رکھتی نہیں ہوں. اب یقین کریں نماز پڑھائی ہے اس کو، ہم نے نماز پڑھی ہے مل کے، قرآن پڑھا ہے ہم نے، اور مجھے کہتی ہے باجی میرا درد ہی ختم ہو گیا. نہ اس کے کبھی سر میں درد ہوتا ہے، کبھی اس کے کانوں میں درد ہو رہا ہوتا ہے کہ میں ڈاکٹر سے دوائی لوں. آپ یقین کریں اس کے کانوں کا درد بھی ختم ہو جاتا ہے، اس کے سارے درد ماشاءاللہ سے میرے سامنے، اس کے سارے مسئلے بھی جو ہے ماشاءاللہ سے کافی بہتر ہو گئے. پہلے وہ مجھے بتاتی تھی کہ اس کا شوہر جو ہے روز روز پی کے آتا تھا، شراب کی بری عادت اسے لگ گئی، اور آ کے خوب مارتا تھا اسے، اور بدتمیز مطلب برا سلوک. میں نے اس کی باتیں بھی سنی ہیں ایون کسی شوہر کی. جس طرح وہ ایک مرتبہ اٹ ہیپنڈ کہ جو ہے آئی ہیڈ ٹو کال فار سم ورک، اس عورت کو کوئی پیغام دینا تھا، تو باقاعدہ شراب کے نشے میں تھا، اور جو درندگی تھی اس میں. تو کہتی ہے کہ اب تو کافی وہ جو ہے وہ ہو گیا، 15 دن میں کبھی ایک بار پی لیتا ہے یا اس طرح سے. اور مطلب اس کے حالات کافی بہتر ہو گئے پہلے کے مقابلے میں. پہلے جب وہ میرے پاس آئی تھی تو اس کے چہرے پہ باقاعدہ پورا سوگ کی کیفیت، جیسے کسی کے چہرے پہ اللہ نہ کرے کسی کا بندہ جو ہے مر جاتا ہے، کسی کے کوئی زندگی میں کوئی بہت زیادہ غم آ جاتا ہے، کوئی بہت بڑا سوگ نہیں، واقعہ نہیں ہو جاتا، سوگ آ جاتا ہے چہرے پہ، اس کی بالکل وہ شکل تھی. اور اب الحمدللہ اس کے چہرے پہ سے وہ جو پریشانی اور ٹینشن والی تھی نا، کافی مطلب بہت زیادہ اس کا چہرہ ماشاءاللہ، اب وہ ہنستی بھی ہے، بولتی بھی ہے، مطلب ہنستی بھی ہے، سب کچھ کرتی ہے ماشاءاللہ سے، کافی بہتر ہو گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے میں نے کہا، اللہ سے دعا ہے کہ انشاءاللہ آگے بھی تم لے کے چلو گی نا اس قرآن کو، قرآن کے حساب سے چلو گی، نمازیں پڑھتی رہو گی، اور ماشاءاللہ کافی صورتیں بھی دیکھیں وہ سیکھ گئی ہیں. سورہ اخلاص سیکھ گئی ہے، اور سبحانک اللہم، اور ماشاءاللہ سے درود ابراہیمی سیکھ گئی ہے وہ. اب وہ اتحیاتو سیکھ رہی ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ کچھ صورتیں سکھا کے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آیت الکرسی بھی سیکھنا چاہ رہی ہے. اور دیکھیں جو کرتا ہے نا اس کے، اور ماشاءاللہ جوان عورت ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ جو ہے جب انسان اچھے کام کرتا ہے، اور میں نے اسے کہا کہ دیکھو تمہیں پیغام آگے تک پہنچانا ہے، یہ نہیں ہے کہ تم لے کے بیٹھ جاؤ بس میں اور میرے بچے. میں نے بولا اچھے اعمال جو ہوتے ہیں نا وہ آگے پہنچانے ہوتے ہیں، تبھی انسان کو فائدہ ہوتا ہے. سیلفش لوگ جو ہوتے ہیں نا، ہم تک رہے ہمارا علم، ہم تک رہے، ہمیں فائدہ ہو جائے، بس ہم دوسرے جائیں بھاڑ میں، یہ والی جو عمل ہوتا ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آتا. تو اگر آپ نے اپنے مسئلے حل کروانے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلیں. اور آپ نے جو مسئلے اگر آپ کو حل کروانے ہیں نا، تو میری وہ جو ویڈیو ہے نا سورہ کوثر سے علاج، وہ لازمی دیکھیے گا. تو امید کرتی ہوں ہمیں آج کے سبق سے کچھ سمجھ میں آیا ہوگا. کوئی بات بری لگی ہو معافی مانگتی ہوں آپ سے، اور اگر کوئی مسٹیک ہو گئی ہو ویڈیو میں تو اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگتی ہوں کہ آئی ایم ناٹ اے اسکالر. ٹھیک ہے، میں بھی آپ لوگوں جیسی ہوں. اور آپ لوگ بھی ویڈیوز بنایا کریں، کوئی اچھی کلمہ طیبہ کہا کریں، کوئی کلمہ خبیثہ سے پرہیز کریں. آپ دیکھیں کس طرح کے لوگ ویڈیوز بناتے ضرور ہیں، لیکن کس طرح کی کلمہ خبیثہ والی ویڈیوز بناتے ہیں.
تو کبھی کلمہ طیبہ والی ویڈیو بھی بنا لیا کریں، کوئی اچھی بات بھی آگے پہنچایا کریں، کوئی اچھی تحریک بھی چلائیں، کوئی نیکی کی بات آگے پہنچائیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو آپ مرتے دم تو کیا، مرتے دم کے بعد بھی اگر وہ نیکی پرسسٹ کرے گی تو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلنے کی، اللہ کی فرمانبرداری کرنے کی، اور سرکشی کے، اللہ کے آگے سرکشی سے بچنے کی نیک توفیق فرما، کفر و شرک سے بچنے کی نیک توفیق فرما۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی نیک توفیق فرما، انصاف کرنے والوں میں سے بنا، اور کلمہ طیبہ کہنے والا بنا، نہ کہ کلمہ خبیثہ۔ جزاک اللہ، آمین آمین۔ جزاک اللہ فار لسننگ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گائز اگین ونس اگین، may Allah forgive me for my mistakes۔